آج سے 14 صدیاں پہلے ایک دن رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی تعلیمی سفر سے واپس تشریف لائے، اور وہ دور یہ تھا کہ اطراف اربعہ سے جو مکھی سے اس خورشید جہاں تاب کو مان کرنے کے لیے ہوائیں چل رہی تھی، باد سموم چل رہی تھی، طوفان چل رہے تھے۔ قرآن نے بھی کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ چاہتے تھے وہ چاہنے والے بد نصیب کہ یہ نور ہدایت بجھ جائے، یہ چراغ ہدایت گل ہو جائے، اور اس کے لیے وہ ہزار جتن کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہدایت کے خلاف، انسانی تعمیر و ترقی کے خلاف، علم کے خلاف، حسن معاشرت کے خلاف، حسن معاملات کے خلاف، حسن خیالات کے خلاف، اخلاقیات کے خلاف ایک مہم چھیڑے ہوئے تھے، اور اس پر جو ہے تمام اخلاقی حدود، نسبی تعلقات، پڑوسی کے حقوق، انسانی حقوق، سب کو پامال کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جس میں پیغمبر یاد آتا ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، تو ایک دن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیمی دعوتی سفر سے گھر میں واپس تشریف لائے، چہرے کے اوپر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ حضرات علماء رحمت دو عالم کی محنتوں کے صدقے میں آج کے داعیوں کے لیے ایئر بسز کے سفر ہیں، اے سی گاڑیوں کے سفر ہیں، استقبال ہیں، یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا گھر پر موجود تھی۔ امام الانبیاء اپنے والد ماجد کے چہرہ انور پر، وہ چہرہ جس کے تقدس کی قسم قرآن کھاتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ چہرہ اقدس جسے قرآن کہتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ، وہ چہرہ جسے قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، وہ چہرہ انور کہ جس سے نور کی کرنیں پھوٹا کرتی تھی، اس چہرہ انور پر جب لاڈلی اور پیاری بیٹی نے تھکاوٹ کے آثار دیکھے اور انہیں احساس تھا کہ دشمن میرے والد ماجد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے ناروا انسانی سلوک کرتے ہیں، تو بیٹی کا دل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ بیٹی بڑی عجیب دولت ہوتی ہے، ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ جب سفر میں جاتے تھے سب سے آخر میں رشتہ داروں میں سے سیدہ فاطمہ الزہراء سے ملاقات کرتے تھے، جب آتے تھے سب سے پہلے
مسجد کی حاضری کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے تھے. سیدہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے کھڑے ہو کر آگے لپکتے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا کا دست اقدس اپنے مبارک ہاتھوں میں لیتے تھے, اپنی نشستگاہ پر بچھایا کرتے تھے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لاڈلی پیاری بیٹی کی آنکھوں کے اندر موتی جیسے محبت بھرے آنسو چھلکتے دیکھے تو آپ بات کو سمجھ گئے. فرمایا بیٹی گھبراؤ مت, بیٹی گھبراؤ مت, ایک وقت آئے گا ہر کچے پکے مکان میں تیرے والد کا یہ مشن پہنچ کر کے رہے گا. یہ وہ پیشین گوئی ہے کہ جو آج گبرا میں بیٹھ کر آپ اتنے خوبصورت ماحول میں ذکر خدا کر رہے ہیں, اتنی خوبصورت تلاوت قرآن آپ نے سماعت فرمائی, فرشتے بھی رش کر رہے ہوں گے, نادھائے نبی کی خوشبو سے آپ اپنے جامع ہیں, آپ کو اپنی سماعتوں کو عطر ریز کر رہے تھے, معطر کر رہے تھے. یہ صدقہ ہے رحمت دو عالم کی محنتوں کا. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اور گھبرا والوں آگے بڑھنے سے پہلے کہہ دوں, بھاری پر کم علمی شخصیات زینت اسٹیج ہیں. اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو, اور کسی نہ کسی درجے میں صحیح ضرور ہوں گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ راجہ کرانو پہاڑی پر تھا اس کا دفتر, اس کا جو ہے وہ جہاں سے وہ نظام چلاتا تھا, اس نے اپنے خاندان کے افراد کے لیے بطور رہائش اس جگہ کو جو ہے وہ ان کا انتخاب کیا تھا, اور ان کو گھبر کہتے تھے. گھبر کا معنی تھا آتش پرست, جہاں کل تک آتش پرستی کے ماننے والے تھے, سانپوں کی پوجا کرنے والے تھے, سورج کی پوجا کرتے تھے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. آج وہاں مدینہ العلوم ہے, آج وہاں بناتے مومنات قرآن و حدیث پڑھتی ہیں. ان چیزوں کو مت بھولو, بڑی محبت سے قلب کے گہرے احساس سے کہو الحمدللہ علی نعمت الاسلام, الحمدللہ علی نعمت القرآن. یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے, ایمان اور اسلام کی نعمت.